تو اب پولیٹیکل کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے 27 تاریخ کو انشاءاللہ پشاور میں انشاءاللہ بہت بڑا جلسہ جیل میں توڑ بھی تو اندر گھس جاؤں تو دیوار توڑ کے جیل کی دروازہ کیا خان صاحب کیا مجھے مطلب ہے ملاقات میری کرا دیں گے ادھر. تو یہ سارا جو ہے انہوں نے ڈرامہ بنایا ہوا ہے اور پنجاب حکومت یہاں. اور آپ کیا سمجھتے ہو کہ خان کو ملنے کے لیے سب سے زیادہ بےتاب کون ہوتا ہوگا؟ سب سے زیادہ نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ مجھے ہو رہا ہے. تو کیا میں نہیں ملنا چاہوں گا؟ یہ کہہ رہے ہوں جان بوجھ کے نہیں ملتا. لعنت ہے تمہارے وجود پہ. گنڈاپور صاحب تم پیدا ہوئے ہو, تمہاری پیدائش میں لعنت ہے. اپنی پارٹی کی خواتین کے اوپر الزام لگانا اس سے گھٹی حرکت اور ہو سکتی ہے؟ آپ بتائیں. بہت گھٹی. اس سے گھٹی حرکت اور ہو سکتی ہے؟ وہ صنم جاوید جس نے بار بار نظریے پہ کھڑے ہو کے وہ جیلوں میں بار بار گئی ہے. ہم میں سے شاید بہت سے لوگ اتنی بار نہ آگے وہ جتنی بار ہو گئی ہے. اس کے اوپر تہمتیں لگانا شروع کر دی. کتنی شرم کی بات ہے. اور جو لوگ ہمارے اس کو پھر ریئیکٹ نہیں کرتے اور اس چیز کے خلاف کھڑے, میں بتا رہا ہوں ان کو, اپنی پارٹی کی مورل خراب کر رہے ہیں آپ لوگ. اب اس کے بعد آ گیا جی بجٹ پاس کرنے کے لیے. پھر وہ 1 مہینہ 1.5 مہینہ وہ سارے ایم پی اے غدار ہیں. میں نے بڑی سمپل سی ایک بات کی تھی کہ بجٹ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جو کسی بھی وقت چینج ہو سکتا ہے. عمران خان نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یار حکومت گرتی ہے تو گر جائے بجٹ پاس نہیں کرنا. مجھے انہوں نے نہیں کہا. میں بجٹ اگر پاس نہ کروں اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ٹیکنیکلی ہماری حکومت ختم ہو جائے گی. اس کے بعد پھر میں خان صاحب کو اگر ملوں یا خان صاحب کہیں کہ یہ تم نے کیا کیا ہے, تو پھر میں کیا کہتا کہ فلاں ولاگر نے کہا تھا, فلاں فیس بک والے نے ٹویٹ کی تھی یا ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلا تھا. اچھا خان صاحب کا حکم آئے, میں نے کہہ دیا اسمبلی کے فلور بجٹ سے پہلے کہہ دیا خان صاحب کی حکومت ہے. خان صاحب کل کہیں ابھی کہیں حکومت ان کی, ہم ویسے حکومت ختم کر سکتے ہیں. پاور ہمارے ہاتھ میں, خان صاحب کی دی ہوئی پاور ہے. میں خان صاحب کی پاور خان صاحب سے کیسے لے لوں؟ ان کے ہاتھ میں ہے, ابھی بھی ہے. میں 4 کو نکلا 5 کو پہنچا. میں 5 کو پہنچا تو جو مقصد کہا گیا تھا نا مجھے, وہ میں نے اچیو کر لیا وہاں پر. اور وہ کام نہیں ہوا, آج بھی نہیں ہوا وہ کام کہ قاضی فائزہ جو ہے وہ نہیں لگے گا. یہ قاضی فائزہ کو لگا رہے تھے, ہو گیا نہیں لگا نا, کام ہو گیا. جیت تھی الٹا. مطلب میں عمران ریاض کی مان لوں کہ تو کھوتے بیٹھ کے افغانستان گیا ہے, تو میری نہیں مان رہا کہ میں ہری پور سے ہوتا ہوں اپنے ضلعوں سے پشاور آیا ہوں. تیرا کھوتا میں مان لوں کہ تو کھوتے پہ آیا. تو میرا گواہوں کے ساتھ نہیں مان رہا کہ میرے پاس گواہ موجود ہے کہ میں وہاں. اور آپ کے بارے میں نون لیگ کے اراکین نے کہا ہے کہ آپ جنازے میں شرکت نہیں کی اور کنڈیم کر رہے ہیں. وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ نون لیگ کو شرم آنی چاہیے, اور جس سے بھی ایسی باتیں کی ان سب کو شرم آنی چاہیے کہ ہر چیز پہ سیاست نہیں ہوتی. ہر چیز پہ سیاست کرتے ہیں, ہر چیز پہ سیاست جو ہے نا نہیں ہوتی ہے. سیاست کرنے کے لیے اپنے فورم ہوتے ہیں اور وہ فورم بھی ختم کر دیے گئے ہیں. جمہوریت تو ہے نہیں, سیاست کا فورم تو بچا نہیں ہے. اسمبلی یہاں پہ جیلی بنائی ہوئی ہے, مینڈیٹ چوری کیے ہوئے ہیں. تو یہ فضولیات والی باتیں جو ہے جی کہ جی جنابے پہ نہیں گئی. تو بات یہ ہے کہ اصل میں انسان کو احساس ہونا چاہیے, اپنی پالیسی کو ٹھیک کرنا چاہیے, درد اور دکھ ہونا چاہیے. جو زیادتی ہو رہی ہے یا جو ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے لیے اقدامات کرنا ضروری ہے, پالیسیز بنانا ضروری ہے, پالیسی کو ریوائز کرنا ضروری ہے, اور اس کا حل نکالنا ضروری ہے جو ہے نہیں نکال رہے. ہم نے سارے آنے کے بعد تمام قبائل کے جرگے کیے کہ اس مسئلے کا حل نکالا جائے دہشت گردی کا. اس پہ سب نے یہ متفقہ طور پہ ہر جرگے میں بات ہے کہ ہمیں ایک دفعہ ملاقات کرنی چاہیے ہمارے ساتھ سے. ہم نے ان سے بات کی. پہلے تو 5-6 مہینے یہ کہتے رہے کہ آپ کا تو کام ہی نہیں ہے اس میں, چلو ہمارا کام ہے تمہارا کام ہے تم کر لو, اتنے آپریشن کر کے تم نے کیا کر لیا ہے. اس کے بعد ایک اور نئی چیز آ گئی کہ جی آپ TOR بنا دیں. TOR بنا کے بھیجے ہوئے 7-8 مہینے ہو گئے, کوئی جواب ہی نہیں آ رہا اس کا. یہ جو ساری چیز بنی ہوئی ہے نا میرے بھائی, یہ اس میں بیسیکلی یہ لوگ اس ٹریک پہ ہی نہیں ہے جس طرح کے مسائل حل ہوں. وہ ایجنڈا ہی نہیں ہے ملک کے مسائل حل کرنے کا. جب ایک ایجنڈا ہی نہ ہو حکومت کا, جو جیلی حکمران بیٹھے ہیں ان کا ایجنڈا ہی نہ ہو, اداروں کا ایجنڈا ہی نہ ہو ملک کا مسئلے حل کرنے کا, تو کسان آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ ٹکرے ہی مار سکتے ہو دیوار کے ساتھ. ایک جلسہ کرنے جا رہے ہیں بہت بڑا اس ماہ میں, وہ کب ہو رہا ہے؟ انشاءاللہ پولیٹیکل کمیٹی خان صاحب نے حکم دیا, سپٹمبر کا حکم دیا تھا, تو میں نے اناؤنس کر کے سب کو بتا دیا تھا کہ ڈیٹ اناؤنس کریں گے اور سپٹمبر میں ہی ہوگا. تو اب پولیٹیکل کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے 27 تاریخ کو انشاءاللہ پشاور میں انشاءاللہ بہت بڑا جلسہ. آپ کو ملاقات کی اجازت نہ ملی تو آپ یہیں بیٹھیں گے یا واپس جائیں گے؟ بیٹھو, فی الحال تو بیٹھوں گا جب تک ٹائم ہے ملاقات کرتا تک بیٹھوں گا. پھر اگر آپ کہیں گے تو پھر رات کو ہی بیٹھ جاؤں گا. پھر آپ تک نہ آ جانا, میرا تو بڑا اسٹیپ ہے. آپ جو ہے ہم نہیں سکتے, آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں.